السلام علیکم، آپ لاہور ٹی وی کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کاروان لاہور سے اسلام آباد تک چلا اور آج 7واں دن ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے کیا کوئی وزیر یہاں آئے ہیں، کوئی مذاکرات کرنے آئے ہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ویل چیئر پر لاہور داتا نگر سے اسلام آباد مارچ کرنے آئے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور ان کا کیا پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، وہ کیا چیز ہے جو یہ ان کے مطالبات حکومت نہیں مان رہی؟ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ آخر کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری ان کی خدمات ہیں، لیکن اس وقت موجود ٹھنڈ بھی ہے، سردی بھی ہے، اس ماحول کے اندر غلامان رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے، اور یہ بزرگ احباب یہاں تشریف فرما ہے۔ آخر خادم حسین رضوی صاحب حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم علامہ صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمیں آپ نے وقت دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لاہور داتا کے نگر سے آپ چلے، اور کارواں کے اندر ایک ہی نعرہ ہے، ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دنیا کے علماء، مشائخ، حضور کے غلام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے حلف نامے کے اندر غلط کام کیا ہے ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، باہر لایا جائے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بنا لیا تو پھر ہم نے بھی اپنا بنا لیا ہے کہ ہماری دو ہی باتیں اب، یا پھر ہم اپنی جان جو ہے وہ اللہ رسول کے حوالے کر دیں گے، یا گرفتاری دے دیں گے، یا پھر زید حامد کو باہر آنا پڑے گا، اور جتنی بھی سازیاں ان کو بے نقاب کر کے قراروا کی سزا دی جائے گی۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حکومت نے وہ شک کہہ رہے ہیں بحال کر دی، آپ اس بات پہ ایگری ہیں کہ نہیں ہیں؟ بحال کرنے کا تو اب بات ہی نہیں ہے نا، ان کو تکلیف کیا ہوئی تھی چھیڑنے کی، وہ بتائیں کس کے کہنے پر چھیڑا جی، اور پیچھے کیا مقاصد تھے، ان مقاصد کو واضح کیا جائے۔ ایک آدمی ایسی ہے جیسے ایک دن قرآن مجید چھاپنے لگے تو دوسرے دن کہے جی وہ سورہ فاتحہ جو ہے میں نے نکالی تھی، میں معذرت بھائی کیوں نکالی تھی جب قرآن کے اندر موجود ہے، تمہیں کس نے حق دیا تھا نکالنے کا؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہاں جی، یہ پورا قرآن چھاپ رہا تھا اور سورہ فاتحہ کو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بہت بڑی سازش ہے، اور پاکستان کے اندر یہ سازش ہوئی ہے، امریکہ میں کوئی ہوئی ہوتی، باہر تو ہم کہتے جی وہاں یہود و نصارہ دشمنان اسلام موجود ہیں، پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، اور یہ ختم نبوت کے معاملہ میں صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ کسی جنگ میں 1200 صحابہ شہید نہیں ہوئے، لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ کرنے گئے تو 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 حافظ اور قاری صحابہ تھے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے آپ کو کور نہیں کیا جا رہا، ہزاروں کی تعداد میں غلامان رسول بیٹھے ہیں اور بہت کم ایکسیس ہے میڈیا کے حوالے سے، آپ کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے آپ کا میڈیا کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ توجہ، یہ وہ عورتوں کے جسم دکھائیں جی، عورتوں کو تھرتھراتا ہوا دکھائیں، ان کے جسم، ان کے ڈانس دکھائیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ اور اگر کیونکہ ہم بھی اس بات کا دل و جان سے کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں پھر مان گیا۔ تو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، اور آپ کے جو سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ کے خطابات ہیں، بہت خوبصورت پیغام آپ دے رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے اس وقت آپ کے اس دھرنے میں، کس طرح شرکت فرمائیں؟ جوانوں کو یہی پیغام ہے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، یہی پیغام ہے۔ سمجھے اقبال یہی تو گیا کہ روتا روتا کہ وہ مسلمان ہے کہ مرگ از وے بلرزت جہاں گردیدام وورا ندیدام۔ اقبال کہتا ہے میں پوری دنیا پھرا، مجھے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جسے موت دیکھ کر پیچھے سہم گئی ہو، لیکن اب اس دھرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے نوجوان جو موت کو آتا ہوا دیکھ کر بھی اتنے جمپ لگا کر کہتے ہیں حضور یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ کے ختم نبوت پر حملہ ہو اور ہم جوانیاں لیے پھرتے ہوں۔ اب ہر بندہ اپنی جان ہاتھ پر لے کر آ گیا ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ سردی شدید ہے، بہت شدید سردی ہے، آپ اپنی ویل چیئر پہ سٹل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کئی دنوں سے اس کو کور کر رہے ہیں، آ رہے ہیں یہاں پر، اور آپ سٹل بیٹھے ہیں، کچھ احساس طبیعت میں کچھ ملال ہے کیا؟ ذرا بھی نہیں ہے، اتنی خوشی ہے کہ مجھے وہ عام حالات میں اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحابہ تو اصولی چڑھتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو، فرمایا اب بھی تو مزہ آیا، سمجھ آئی،
غازی عبدالقیوم صاحب کو وکیلوں نے کہا تھا جب انہوں نے پیرا دیا تھا کراچی میں کہ کہہ دے مجھے اس دن ٹینشن تھی, مجھے ہوش نہیں تھا, میں ہزارے سے روٹی کمانے آیا تھا تو مجھے دیہڑی نہیں ملی اس لیے میں نے بندہ مار دیا. تو تاریخی جملہ کہا تھا غازی عبدالقیوم نے, وکیلوں زندگی میں ایک ہی دن تو ہوش کا آیا, باقی تو ایسی بے ہوشی گزری. یہی تو دن ہے جو رسول اللہ کی خاطر ہم بسر کر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ رات آپ اگر دیکھیں کہ کئی جوانوں کے پاس صرف ایک چادر گرم معمولی سی, وہ اس فرش پر ایسے سوئے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوتے. حکومت آپ سے کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے, کوئی نمائندہ یہاں پر آیا, کوئی وزیر آیا, کسی کا ٹیلی فون آیا آپ کو کچھ بات کرنے کے لیے؟ آپ کا جو ون نکاتی ایجنڈا ہے ختم نبوت کے حوالے سے, آپ کا کوئی اور ایجنڈا تو نہیں, پولیٹیکل ایجنڈا تو نہیں ہے؟ نہیں, پولیٹیکل ایجنڈا نہیں, ہم آئے یہاں انہیں کے لیے آئے بیٹھے ہیں, اور ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے ان سے وہ رابطے کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. ہم نے ان کو کہہ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ اگر بات کرنی ہے تو ایک ہی بات ہے, پہلے اسے ہٹاؤ پھر ہم مذاکرات کریں گے آپ کے ساتھ. کب تک دھرنا جاری رہے گا؟ شدید سردی ہے, کچھ اور بھی نہیں آپ کا سردی. کب تک یہ دھرنا جاری یہ رکھنے کا پروگرام سردی ہے ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں, کبھی چائے آ رہی ہے, کبھی کھجوریں آ رہی ہیں, کبھی ریوڑیاں آ رہی ہیں, کبھی پتاسے آ رہے ہیں, کبھی سوگی آ رہی ہے, کبھی بادام آ رہے ہیں, کبھی پستے آ رہے ہیں, کبھی اخروٹ آ رہے ہیں, کبھی کاوا آ رہا ہے, کبھی چائے آ رہی ہے, کبھی بریانی آ رہی ہے. اور جو شادیوں پر بریانیاں پکتی ہیں یہ وہ لوگ کھا رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. حضور یہاں تو پسینے آ رہے ہیں, گرمی آ رہی ہے, سردی کب تک آپ یہاں فیض آباد کے مقام پر, کیونکہ یہ پورے سمجھ لیجئے ہماری جی ٹی روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے, اس دونوں اطراف سے بند ہے, کب تک آپ کا پروگرام ہے یہاں سٹل بیٹھے رہنے کا؟ یہ تو دونوں جہان بھی الٹ جائے نا ابھی ایک لمحے میں, اللہ تعالیٰ سارے جہان برباد کر دے تو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا بیٹھے ہیں یہاں. اگر حکومت کچھ آپ سے مذاکرات کرنا چاہے تو آپ کا ون نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہی ہے, زید حامد کو پہلے علیحدہ کریں پھر بیٹھ کر بات ہوگی. ناظرین, یہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب, اور زید حامد کو فارغ کیا جائے, پھر ہم حکومت سے مذاکرات بھی کریں گے. میں دو چیزیں بنیادی سوال کر رہا ہوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی, ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے ایکسیس کیا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا ایک بنیادی سوال جی علامہ صاحب, میں کیونکہ خود ذاتی طور پہ بھی آپ کا ہم مداح ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے اپنے خطابات میں بھی کہا کہ مدینہ شریف کے لیے زیارات کے لیے جانا چاہیے بہت سارے, لیکن آپ ابھی تک نہیں گئے. کیا آپ کا وہی سٹانس ہے کہ میں کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں؟ میری یہی ہے ابھی تک, یہی کہ میرے آقا فرمائیں کہ لوگوں نے میری فلمیں بنائی, تم نے کیا کی؟ لوگوں نے میرے ڈرامے بنائے, تم نے کیا کیا؟ قرآن 400 بلگرام بیس پر لوگوں نے امریکی فوجی نے پاؤں کے نیچے پھینکے, تم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جب پریشان ہوئی تو حضور اس کی خواب میں گئے, ہاں جی, تو وہ رو پڑی, عرض کی یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ تو میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے. تو حضور نے فرمایا یہ تیرا امتحان تو نہیں نا, یہ تو میری امت کا امتحان ہے کہ انہوں نے کب تمہیں چھڑانا ہے. اب بتاؤ, ڈاکٹر عافیہ پر حضور رو پڑے تو برما کی چیختی ہوئی بچیوں پر حضور نہیں روئے ہوں؟ تو میرا یہی موقف ہے کہ امت اٹھے, مرنا تو ایک دن ہے کم از کم. یہ جب دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا, بس یہی ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ ہمیں بتائیے کہ اتنے دن یہ دھرنا چل رہا ہے, کھانے پینے کی اشیاء اور باقی تمام تر آپ نے بندوبست کر رکھا ہے یا لوگ آ کے یہاں پر؟ لوگ ہی کر رہے ہیں. ابھی مجھے علامہ غفران محمود سالوی نے ایک بندے کے بارے میں کہا, وہ اتنے پیسے کیا کرنا ہے وہ لانا. میں نے کہا آپ جیب میں رکھیں, جب ضرورت پڑے گی تو. ہاں جی, تو ابھی تو ہم نے 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں خرچ کیا. لوگ جناب اس طرح دیوانہ وارا, بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے چلا ہی کوئی نہیں, ذات کے لیے چلے گا تو میرا پیٹ تو اتنا بڑا ہے. حضور نے فرمایا اگر سونے کی وادی ابن آدم کو ملے کہے گا ایک اور مل جائے پھر بس. حضور نے فرمایا 2 مل جائیں تو کہے گا لا حبا یکون لہ ثالثا, ایک تیسری مل جائے پھر بس. تو میرے آقا نے فرمایا ولا یملأ فاہ الا التراب, کہ انسان کا پیٹ دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی, قبر کی مٹی جب داخل ہوگی اسی دن بھرے گا. تو جب پیٹ کے لیے چلیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے مولوی کا اپنا توبہ توبہ توبہ. جب حضور کے لیے چلیں گے تو میں نے یہاں ایسی نعمتیں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا, میں تو تصور نہیں کر سکتا. لوگ سیدھے بیرون ممالک سے کمبل خرید کر ان کے لیے یہاں لائے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی گھر بھی نہیں گئے, ادھر بیٹھے ہیں, کہنے لگے یہ ان کو دے دیں جی, یہ زمزم شریف لائے, کھجور مدینہ پاک کی اتنی لائے کہ جناب ان لوگوں کو کھلائیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا
اور خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. بس یہی ہے بات. اچھا میں نے یہاں پر دیکھا آپ کے کنٹینر کو بھی کوئی وی آئی پی کنٹینر نہیں ہے یہاں پر, کوئی آپ کے لیے واش روم وی آئی پی نہیں ہے, کچھ آپ کے لیے بیڈز نہیں لگے ہوئے, یہاں کوئی کافی کا انتظام نہیں ہے, چائے کا بندوبست, وہ وی آئی پی میں کیا کہنا چاہیں گے دوسرے کنٹینرز کے بارے میں اور اس کنٹینر میں کیا فرق ہے؟ وہ نسبت ہی کوئی نہیں ان بیچاروں کو, تو وہ تو ذات کے لیے آئے تھے, ہم آئے رسول اللہ کے لیے, بس بات ختم ہے. فرق تو پھر ہوگا نا. ادھر ایک چادر سفید لگی ہوئی ہے, وہی میری ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے, میں جب سونا ہوتا ہے تو وہاں سو جاتا ہوں, بس اتنی بات. بس آخری سوال ہے کہ کنٹینر کے نیچے علیحدہ کنٹینر نہیں ہے, یہی نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے, یہ سب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, میں وہ نیچے بس وضو کرتا ہوں تھوڑی دیر, کمر سیدھی کر کے پھر آ جاتا ہوں. بنیادی سوال جو آخری سوال ہے کہ یہ سارا جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اگر کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے حکومتی نمائندہ, تو پہلا بنیادی آپ کا وہی ایجنڈا ہے کہ زاہد حامد کو فارغ کیا جائے. سامنے بتا دیا یہ بات بالکل واضح طور پر. شورا نے فیصلہ کیا, 17 رکنی ہماری شورا ہے, ٹھیک ہو, سب نے بیک زبان ہو کر, کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ایک ہی ایجنڈا ہے, یا تو ہم شہید ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں یا پھر اس کو ہٹایا جائے. آپ اپنے پاک فوج کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پاک فوج کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کی بقا, سلامتی, آپ کی عزت, آبرو, یہ صرف رسول اللہ کی وجہ سے ہے, اور آپ ان کی عزت پر پیرا دیں, اور ان بدماشوں کو کہیں کہ کیوں ملک کے اندر فساد مچانا چاہتے. بدماشی انہوں نے کیا تو فوج کا کام ہے, جب ڈنڈا ان کے پاس ہے تو بدماش کو ماریں, بدماش کو مارنا ان کا کام ہے. جب فوج کے خلاف کوئی زرداری نے 2 بات کی تو 3 سال بیچارہ باہر روتا رہا, معافی مانگ کر آیا نا فوج سے. فوج کے خلاف بات ہوئی تو فوج اتنی جناب وہ پاورفل ہے, تو حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوا تو فوج نے تو پہلے بیان دے دیا ہے کہ حضور کی ناموس پر اور ختم نبوت پر فوج کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا ہے, نہ کر رہی ہے, نہ کبھی کرے گی. فوج کا بیان تو پہلے آ گیا ہے, لہٰذا فوج خود جو ہے ان لوگوں کو کہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے, لہٰذا مولویوں کا مطالبہ صحیح ہے. جنرل الیکشن آ رہا ہے 2018 میں, اس حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کی کیا سٹرگل ہے, محنت ہے, کیا کاوشیں ہیں؟ جنرل الیکشن میں آپ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ بہت ساری مذہبی تنظیمات اکٹھی ہو رہی ہیں, متحدہ مجلس عمل بہار ہو رہی ہے, آپ کسی کا اپنا اتحاد کریں گے؟ سارے ایک دفعہ سارے متحد ہو جائیں, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر جو ہے نا میدان لگے گا, ستم کر ادھرا ہنر آزمائے, تو حکومتی چمچکیری دیکھا, ہم محمد عربی کی غلامی دکھائیں. بس آخری سوال آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ جو آپ کے چہرے پہ شادمانی ہے, مسکراہٹ ہے, یہ سٹل 20 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے ہیں اس ویل چیئر پر, اس میں کچھ راز ہے, اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے ناظرین کو لازمی بتائیے. یہ گل وچ ہو رہے اب جس کام کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں وہ ذرا نعرہ لگائے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آیا آیا دین آیا, دین آیا, آیا آیا. زور لگائے, زور لگائے. آیا دین آیا, آیا آیا. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اور ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے, لبیک 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 کی صدا, یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے ورکرز کو, غلامان رسول کو چارج کیے بیٹھے ہیں, اور ان کے لب پہ بھی یہی صدا ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد.